کوئی دنیا کے قانون بنانے والے اسلام کے قانون کو مکمل نہیں کر سکتے. ہر حکومت کرنے والا عدالت پر نہیں رہ سکتا. دنیا کو عدل کی طلب ہے، شخصیت کی نہیں. ہم عدل کے خواہاں ہیں. عدل کب ملے گا؟ انصاف کب ملے گا؟ ظلم کب ختم ہوگا؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے. ظلم اس وقت ختم ہوگا جب مظلوم سے محبت ہو، ظالم سے نفرت ہو. مظلوم سے محبت ہو تو یہ مجلس، یہ محفل جہاں آپ جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں حق و باطل کا مظاہرہ ہو جائے، یہ معلوم ہو سکے کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، مظلوم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں. جہاں آئے حسین کا نام لے لیا، یعنی اللہ کا نام لیا، حسین کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، حسین کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، تجدید ایمان، حسین کا تذکرہ، احتساب اپنے عمل کا. تو اس مجلس میں آنے کے بعد اپنے عمل کا احتساب کریں، دین سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے قلب میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ہم حق و باطل میں فرق کر سکیں. یہی ہے حسین کا تذکرہ جو پوری انسانیت کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ فقط ایک نبی کا نواسا تھا، نہیں، نواسے ضرور تھے، لیکن جو کام حسین نے کیا خدا شاہد ہے. تاریخ ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے، ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے. کسی دین میں کسی نبی نے، کسی نبی زادے نے ایسی قربانی نہیں دی جو محمد کے نواسے نے دی ہے، جو رسول کے نواسے نے دی ہے. نانا کے نام پہ نبوت ختم ہو گئی، نانا کے نام پر نبوت ختم ہوئی تو نواسا وہ کہ جس نے دین کی لاج رکھ لی، دین کی لاج رکھ لی. نواسا وہ کہ شہادت کی عظمت حسین کے نام پر ختم ہو گئی. کتنے لوگ ہر روز مرتے ہیں، کتنے حادثے ہوتے ہیں. آج کل بھی آپ سن رہے ہیں مسلم ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، کتنا خون بہ رہا ہے. لیکن کیا بات ہے، یہ لوگ کسی اور مرنے والے کو نہیں پکارتے. کتنے لوگ مارے گئے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بس حسین حسین. وجہ یہ ہے کہ دنیا مرنے کے لیے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرنا سب کے لیے ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ مرنے والا کس مقصد کے لیے جان دے رہا ہے. کس مقصد کے لیے جان دی ہے، اور پھر جان دینے والے کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے. اتنے سارے بدر میں، احد میں، حنین میں سب شہید ہوئے، لیکن کون ہے مرنے والا کہ جس کی اہمیت خاص ہو، امتیاز ہو؟ یہ مرنے والا وہ ہے حسین، محمد کا نواسا، حسین راکب دوش نبی، حسین آغوش محمد کا پروردہ. یہ شخصیت، وہ مقصد اور طریقہ کار. یہ کیا چھپ کے مارے گئے، کیا گھبرا کے مارے گئے، کیا مجبور مارے گئے؟ نہیں، بڑھ کر موت کا استقبال کیا اور اس طرح سے موت پر جھپٹے کہ موت حیران رہ گئی. فاتح خیبر کا بیٹا ایسا طاقتور کہ موت پر جھپٹا مار دیتا ہے. اقبال گرچہ ہر مرگ گست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر. ہر موت، ہر مومن کے لیے موت شیرین ہے، شیرین ہے، لیکن مرتضی کے بیٹے کی موت نرالی موت ہے، انوکھی موت ہے. یہ وارث ہے نبی کا، یہ وارث ہے آدم کا، یہ وارث ہے نوح کا، یہ وارث ہے موسیٰ کا، یہ وارث ہے ابراہیم کا، یہ وارث ہے موسیٰ کا، یہ وارث ہے عیسیٰ کا، یہ وارث رسول اکرم ہے. یہ تمام انبیاء کا وارث ایک مرتبہ سجدہ بجا لائے کربلا کی چلتی ریتی پر. تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا سجدہ ہے، نہیں. ملوکیت الہی میں، اللہ تعالی کی سلطنت میں اللہ کا وہ بندہ جو مظہر صفات الہی ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، تہے تیغ سجدہ کر کے بتلاتا ہے کہ اللہ کے چاہنے والے
ایسے ہوتے ہیں مدعائش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی باؤ چرن ساما سفر اقبال. اگر سلطنت کی طلب ہوتی تو ایسے مختصر سے قافلے کو لے کر کوئی نہیں نکلتا. اس قافلے کے ذات نہیں نکلتا. اقتدار نہیں بلکہ طلب اصلاح، امت کی اصلاح. حسین مدینے سے چلتے ہوئے یہ فرما چکے ہیں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے نہیں عن المنکر کے لیے چل رہا ہوں. وارث انبیاء ہیں، دین کے محافظ ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اطرت کا وہ فرد کامل ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی. ایسا اطرت کا منفرد شخص جسے دنیا دیکھ کے تسلیم کرے. ہر ایک حسین کا مداح. اصحاب حسین کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام حسنین کا احترام کرتے ہیں. ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، حسنین سے محبت کرو. یہ حسین اب کربلا کی طرف چلے. مدینہ لٹ چکا، مدینہ ویران ہو گیا. چلتے ہوئے خطبہ دے کر یہی بتلایا کہ دیکھو، ملک کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، استقبال موت کے لیے جا رہا ہوں، موت کے لیے جا رہا ہوں. مدینے سے چلے، مکے میں تشریف لائے. 5ویں تھی شعبان کی. مولا قبل اس وقت آ گئے تھے مکہ معظمہ. کسی نے کہا فرزند رسول ہر سال جب آپ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ قربانیوں کے لیے جانور بھی لایا کرتے تھے. اس سال آقا آپ کے ساتھ قربانیوں کے لیے جانور نہیں ہیں، قربانیوں کے لیے کچھ نہیں لائے. آپ نے اپنی موت اور اپنی شہادت کی بشارت دی، اپنی شہادت کی بشارت دی. اور اس کے بعد ایک ایک شہید کا نام لے کے پکارتے گئے. دیکھو یہ میری قربانیاں ہیں. حسین حج حقیقی کے لیے آیا ہے، اب مجھے قربان کر دینا ہے. انہی لوگوں کو، انہی اقربا کو، جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. یہ سنت ابراہیمی کی تکمیل ہے. حسین نے ابراہیم کی لاج رکھ لی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. وہ بائے بسم اللہ، اللہ کی وہ قربانی. حضرت ابراہیم بائے بسم اللہ کی تعبیر، امیر المومنین کی ذات اور ذبح عظیم حسین ابن علی. حسین نے اس کام کو مکمل کیا. اور اب جب مکے سے چلنے لگے تو اپنی موت کی شہادت کی گواہی دی، اپنی موت کی اطلاع دی، اپنی شہادت کی اطلاع دی. آگے جانے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا فرزند رسول جب معلوم ہے مرنے کے لیے جانا ہے تو بیویوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، یہ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابن عباس تم کو نہیں معلوم، میرے نانا نے یہی بتایا ہے، حسین تم مارے جاؤ گے، میری نواسیاں قید خانے میں جائیں گی، یہ بچے بھی قید خانے میں جائیں گے. ابن عباس میرے نانا نے یہ فرمایا ہے، یہ ہونے والا ہے. شہادت میں جو درجات لکھے ہیں مجھے ایسے ہی نصیب ہوں گے. مکے سے چلے، راستے میں ہر کے لشکر نے روکا. حسین نے انہیں سیراب کیا. راستے میں اطلاع ملی مسلم ابن عقیل مارے گئے، حسین کا سفیر مارا گیا. کوفے کی طرف نہیں گئے، راستہ ترک کر دیا. ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں ہوئے. چلتے چلتے ایک لق و دق میدان میں جا کر سواری رک گئی اور کئی مرتبہ سواری نہیں بدلی. بدلنے کے بعد سواری آگے نہ بڑھی تو حسین جان گئے یہی زمین غازریہ ہے، یہی ماریہ ہے، یہی نہر علقمہ ہے، یہی شط فرات ہے، یہی کرب و بلا ہے. کرب و بلا ہے. حسین دوسری تھی محرم کی کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچے. 7ویں محرم سے کوفے کے لشکر نے پانی بند کر دیا. خیمگاہ آل رسول سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی. بچے پیاسے تھے، بیویاں پیاسے تھی، حسین پیاسے تھے. اللہ یہ کیسی پیاس
ساقی کوثر کا گھرانہ پیاسا، محمد کا گھرانہ پیاسا، فاطمہ کی اولاد پیاسی، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، 7ویں محرم سے پانی بند ہوا، یہ مصیبت آئی۔ اور اللہ تو جانتا ہے کہ ابھی عباس ہیں، علی اکبر ہیں، اون محمد ہیں، قاسم ہیں، اطمینان تو تھا نا بیویوں کو، پانی نہ ملے نہ ملے، لیکن عباس تو ہے نا، عباس تو ہیں۔ اب ایک رات اور آئی، اسے تاسوعہ کہتے ہیں، نویں کی رات تھی۔ حسرت ابی عبداللہ تاسوعہ کو، شب نہم کو حسین گر گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں لاکھوں کی فوج تھی، کم سے کم تعداد فوجوں کی 30,000 کی فوج کوفے سے آئی تھی، شام سے آئی تھی۔ ابن زیاد نے کہا اگر اسلحہ نہیں ہے تو گودیوں میں پتھروں کو ڈال کے چلو، فاطمہ کے لال سے لڑنا ہے۔ کوفے والے نکل آئے، شام کی فوجوں نے حکم دیا گھیر لو، حسین گر گئے۔ نویں کی شب آئی، شب تاسوعہ، دوسری شب آئی، شب عاشورہ۔ حسین نے عمر ہمارے ساتھ ایک رات کی اجازت دے دے، ایک رات عبادت کر لیں، ایک رات عبادت کر لیں۔ ہر خیمے سے عبادت کی آوازیں بلند تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں۔ ہر ایک شوق سے نماز پڑھ رہا تھا، شوق شہادت دل میں تھا، اب کل شہادت دینا ہے، کل رسول اللہ کی خدمت میں جانا ہے۔ شوق سے نمازیں پڑھ رہے تھے، تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شب عاشورہ ایسی گزری، حسین اپنے خیمے سے نکلے، کبھی اس خیمے میں جاتے، کبھی اس خیمے میں جاتے، ہر ایک خیمے میں دیکھتے۔ حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، بوڑھا تیار ہو رہا ہے، اپنے نیزے کو سدھار رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجا کو دیکھا، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ آ کے دیکھا عباس کو خیمے میں اپنے اسلحہ کو آراستہ کر رہے ہیں، عزم بلند ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک خیمے میں گئے، دیکھا ایک بی بی اپنے جوان بیٹے کے زلفوں میں شانہ کرتے جاتی ہے، کہتی ہے علی اکبر کل میری لاج رکھ لینا بیٹا، کل میری لاج رکھ لینا علی اکبر، میرا نام روشن کرنا، میرا نام روشن کرنا۔ ام لیلا یہ تربیت کر رہی تھی، یہ تربیت کر رہی تھی۔ جناب زینب کے خیمے میں گئے، جناب زینب کے خیمے میں گئے، دیکھا جناب زینب اپنے بچوں کو قریب بٹھا کے کہہ رہی ہے، بچوں اپنے ماموں پر جان قربان کر دینا، اپنے ماموں پر جان کو قربان کر دینا۔ بچوں تم بھی تو اسد اللہ کے نواسے ہو۔ بچوں کو آراستہ کیا، رات گزری، حسین نے بھی عبادت کی۔ صبح عاشورہ ہوئی، تیر برس پڑے، 4000 تیر ایک مرتبہ خیمگاہ حسینی پہ ٹوٹ کر گرے، کچھ اصحاب شہید ہوئے۔ حسین نے کہا تن بتن کی لڑائی کرو، ہمارا لشکر چھوٹا سا ہے، 72 افراد ہیں، تھوڑے سے ہیں، تمہارا لشکر اتنا بڑا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، تیر کیوں برسا رہے ہو، ایک ایک کا مقابلہ کرو۔ حسین ابن علی عاشور کے دن میدان میں آئے، خطبہ دیا، یہ ہے حجت کو تمام کیا۔ حسین نے آ کے فرمایا انشدکم اللہ ہل تعرفونی، خدا کی قسم کیا تم لوگ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا نعم انت ابن رسول اللہ وسبتہ، تم رسول کے بیٹے ہو اور رسول کے نواسے ہو۔ فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم انشدکم اللہ ھذا امامۃ جدی انا لابسھا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو سر پہ رسول اللہ کا امامہ ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو میرے کمر میں رسول اللہ کی تلوار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے خدیجہ میری دادی ہے؟ کہا قالوا نعم قالوا نعم۔ حسین نے فرمایا لما تستحلون دمی ام شریعت غیرتها،
ام حکم بدلتھا لما تستحلون دمی، کیا میں نے شریعت کو بدل دیا؟ میں نے کسی کو قتل کیا؟ میرا خون کیوں رائے گا کر رہے ہو؟ میرا خون کیوں بہا رہے ہو؟ وہاں حاکم کی طلب تھی، حاکم کو خوش کرنا تھا، حکومت کو خوش کرنا تھا، اور مظلوم مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اب تن بتن کی جنگ ہوئی، ایک ایک کر کے اصحاب گئے، ہور گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، جب کوئی گرتا حسین جاتے لاشے کو لے آتے، یہاں تک آل رسول کی باری آئی، علی اکبر گئے، جوان بیٹا گیا، جوان بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا، اس شان سے اٹھایا کہ ایوب، اگر ایوب بھی دیکھتے تو حیران رہ جاتے، ہائے کتنا صبر ہے محمد کے نواسے میں، کیا صبر ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا یعقوب کربلا نے یوسف کربلا کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھا چکے، لاشے کے ٹکڑوں کو چن چکے، اون و محمد کے لاشے لا چکے، اب سب کو رخصت کر چکے، تو آخری مرتبہ قیامگاہ پہ آئے، کہا یا رقیۃ یا ام کلثوم علیکن منی سلام، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے زینب، میرا آخری سلام، میرا آخری سلام لو، میرا آخری سلام لو۔ یہ فرما کر حسین خیمگاہ میں تشریف لائے، اسرار امامت کو، امانت امامت کو امام زین العابدین کے حوالے کیا، سورہ ہم کی تلاوت کی، بیویوں کو صبر کی تلقین کی، اور اس کے بعد نکلنے لگے، خیمے گاہ سے نکلے تو کہا زینب، قافلے کو مدینے سے ہم نے یہاں تک پہنچایا ہے، زینب تم بھی تو علی کی بیٹی ہو نا، تم بھی تو علی کی بیٹی ہو، بہن اب قافلے کو لے کے کوفے کے بازار میں جانا، کوفے کے بازار میں جانا، بہن شام کے دربار میں جانا، صبر کرنا، صبر کرنا بہن، صبر کرنا۔ اب حسین یکو تنہا، حسین یکو تنہا، بس یہ غضب کے دو بند سن لیجئے، غضب کے دو چار بیت سن لیجئے۔ کہتے ہیں حسین کی آخری سواری، میر انیس بیان کرتے ہیں کہ حسین باہر آئے، کہا ہے کوئی جو میری سواری کو لائے؟ داہنی جانب دیکھا، کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں۔ ایسے میں میر انیس بیان کرتے ہیں، پیارے نہ تھے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں، تھرا رہے تھے پاؤں شہید تشنہ کام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہید تشنہ کام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جانت ہیں کہ اب تک نہ مر گئے، پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کن کن کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں۔ حسین زخموں سے چور چور، بدن پہ خون پھڑا ہوا، گھر پہ آئے، زینب نے رخصت کیا، بہن نے بھائی کو سہارا دیا، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، آخری رخصت فاطمہ کا لال، محمد کا نوازا، آخری رخصت علی کی بیٹی نے سوار کیا، پشت فرس پہ حسین سوار ہوئے، ذوالجناح تھوڑا سا بڑا، رک گیا ذوالجناح۔ حسین نے کہا ذوالجناح اے اسب باوفا، بہت زخمی ہو گیا، بہت تھک گیا، بہت پیاسا ہے، چل ایک دو منزل اور رہ گئے، ایک دو گھڑی اور رہ گئے، چل ذوالجناح چل۔ اس بے زبان باوفا جانور نے سر کو جھکا کر اشارہ کیا، مولا میرے قدموں کو دیکھو، میرے قدموں کو دیکھو۔ حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی،
حسین نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ گئی ہے اور کہتی ہے ذوالجنا ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین نے جب بچی کو دیکھا سواری کو روک لیا، زمین پر تشریف لائے، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بابا کدھر جا رہے ہو بابا؟ کہا بیٹا آخری رخصت ہے۔ سکینہ نے کہا استسلمت للموت، کیا بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بابا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا بیٹی جس کا کوئی نہ رہے، جس کا بھائی عباس نہ رہے، علی اکبر جیسا بیٹا نہ رہے، وہ رہ کے کیا کرے گا؟ وہ رہ کے کیا کرے گا؟ بچی کا ہاتھ تھاما، بچی کا ہاتھ تھاما، کہا صبر کرو سکینہ، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، اس طرح زندگی گزارو جو یتیم گزارتے ہیں۔ بچی کا ہاتھ تھام کر زینب کے ہاتھ میں دیا، کہا بہن یہ میری امانت، یہ میری امانت، بہن جب پانی مل جائے، جب پانی مل جائے سکینہ کو پہلے پلانا، پہلے سکینہ کو پلانا۔ بیٹی کو حوالے کیا، اب رخصت کے لیے چلے۔ حسین آخری رخصت، سیدانیوں نے ذوالجنا کو گھیر لیا، بیویاں رونے لگی، فاطمہ کا لال آخری رخصت، فاطمہ زہرا آپ کا بیٹا، یا رسول اللہ حسین تنہا، اب زینب کیا کرے؟ ہائے زینب، ہائے بے کسی۔ اصل میں مصائب تو اب شروع ہوئے نا، اب مصائب شروع ہوئے، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، اور محمد نہیں، تنہا زینب، تنہا زینب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔